بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2263 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور جو نئے سننے والے ہیں انہیں ہم بتا دیں کہ ہم کتاب الاجارہ تک پہنچے تھے۔ اجارہ ایک مالی معاملے کا نام ہے جس میں ایک طرف سے نفع کا مالک بنایا جاتا ہے اور دوسری طرف سے اس نفع کی اجرت دی جاتی ہے۔ تو جتنے نوکریوں کے مسائل سب اجارے کے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں سیلری ملتی ہے۔ ایسے ہی جو پھر ہم چیزیں کرائے پر دیتے ہیں وہ سب اس میں داخل ہوتی ہیں۔ جتنے ٹھیکے وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں سب اجارے کے تحت آتے ہیں۔ عقلاً تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نفع جو ہے وہ تو کوئی اپنی شکل نہیں رکھتا، اس کو شمار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بدلے ایک متعین اجرت فزیکلی طور پہ ایک چیز کو ہم دے رہے ہیں تو عقل تو اس کا ادراک نہیں کر پاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت اور حرج کی وجہ سے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ کو اجارہ کرنا چاہتے ہیں، دکان کرائے پہ دیں، مکان کرائے پر دیں، اپنی سروس پرووائڈ کریں، تھوڑا سا اجارے کے مسئلے پہلے جان لیں۔ بعض اوقات ہم ایسی کنڈیشنز لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اجارہ فاسد ہو جاتا ہے، اور کرنے والا اور جو دوسرا سامنے شخص ہے کرانے والا دونوں گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اجارہ فاسد گناہ ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اب بہت سارے ہمارے اجارے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ایک مزدور کو بلاتے ہیں، اس میں کنڈیشن لگا دیتے ہیں، دیکھو یہ کام کرو لیکن یوں کرو گے تو یوں پیسے کاٹ لوں گا، اور بعض اوقات وہ ہم غلط شرط لگا رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ مجبوری میں کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، یہ اجارہ فاسد ہو گیا، آپ بھی گناہ گار، سامنے والا گناہ گار۔ اس طرح کے بے شمار گناہ ہمارے نام اعمال میں روزانہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ارے جی ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ جو شخص ایسا کہتا ہے نا میری زندگی کا تجربہ یہ ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میری ضرورت کیا ہے۔ جب آپ کو اپنی ضرورت ہی نہیں پتہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جب ضرورت ہوگی تو معلوم کر لوں گا۔ تو جب جیسے یہ اجارہ ہے، ہم بظاہر کرائے پہ دکانیں ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، اس کے اندر شرطیں لکھ لیتے ہیں ایگریمنٹ کے اندر، اور غلط قسم کی شرطیں ہوتی ہیں، کچھ کرایہ دار کی طرف سے بعض اوقات غلط ہوتی ہیں، کچھ مالک دکان یا مالک مکان کی طرف سے غلط ہوتی ہیں، اور اس ایگریمنٹ پہ سائن ہو رہے ہوتے ہیں، یہ اجارہ فاسد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ جب کوئی ایگریمنٹ بنائیں تو اس کو کم از کم کنڈیشنز لگا رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے اوپر آپ قدم اٹھائیں، ورنہ آپ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ سمجھانا ہمارا کام ہے، لیکن ہماری عوام سمجھتی نہیں، وہ کہتی ہے آخرت میں عذاب بھگت لیں گے، لیکن یہاں پر یہ مشقت کہ ہم کسی سے جا کے پوچھیں بھئی اتنا ٹائم کیسے نکالیں۔ اچھا تو پھر قبر میں بہت ٹائم ہوگا، آپ دیکھیے گا میدان محشر میں بہت وقت ہوگا آپ کے لیے، اس ذلت اور عذاب کو بھگتنے کے لیے، اس وقت کے اندر جو طویل وقت ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے آج اس قلیل وقت میں تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں تو یہ بہت بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھدار آدمی تو کرے گا، جو سمجھدار نہیں ہے وہ جس پہ اس کے جب سر پہ پڑتی ہے نا اسی وقت اس کو ہوش آتا ہے۔ جیسے طالب علم ہوتے ہیں، سمجھدار پورے سال پڑھتا رہے گا، آخر میں محنت کو بڑھائے گا اور اچھے نمبروں سے پاس ہوگا، لیکن جو مطلب ڈیڑھ ہوشیار قسم کے ہوتے ہیں یار آخر میں دیکھیں گے وہ پورے سال محنت نہیں کرتے، آخر میں کتابیں اٹھاتے ہیں، جو اتنا مواد تھا وہ یوں سمیٹ کے اتنا کر لیں گے تو لازم بات ہے کہ یہاں تو اس کو ایک دم انبار ہو گیا، اور پھر وہ اس کو تیاری نہیں کر پاتے، جڑی بوٹیاں بھی نہیں چلتیں، اور انسان پھر فیل ہو کر وہاں کی اس وقت کی ذلت اور ندامت برداشت کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور اس کے اثرات اس کی باقاعدہ پوری آئندہ زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اب اس میں ایک باب قائم کیا تھا، باب استئجار المشرکین عند الضرورہ او اذا لم یوجد اہل الاسلام، یعنی ضرورت کے وقت کسی کافر مشرکین کو سے اجارہ کرنا، اور اس وقت کہ جب کوئی اہل اسلام کوئی مسلمان مزدور آپ کو نہ ملے تو اس میں واقعی یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرمانا چاہتے تھے، اور بہت سارے راستے ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ لوگ بھی اہل مکہ تھے، لیکن جو سفر کرنے والے ہوتے ہیں یا کھوجی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت سارے راستے پتہ ہوتے ہیں، سیکرٹس پتہ ہوتے ہیں، اس پہاڑ سے یوں نکلیں گے، ادھر چڑھیں گے، ادھر چڑھیں گے، آگے پہنچ گئے۔ آپ کو ایسا لگے گا پہاڑ بالکل بند ہے، یہاں سے تو رستے نہیں نکلے گا، تو وہ ان چیزوں میں بڑا ماہر تھا۔ سیدھے سیدھے راستے جاتے تو کفار و مشرکین کی طرف سے حملے کا اندیشہ تھا، لیکن وہ شخص نے وعدہ کیا تھا میں آپ کو ایسے راستے سے نکال دوں گا کہ جس میں آپ بالکل پریشان نہیں ہوں گے اور کوئی آپ کا پیچھا نہیں کرے گا یا پکڑ نہیں سکتا آپ کو۔ تو اس سے یہ اجرت اس پہ طے ہوئی اور اس کو بلایا گیا تھا۔ تو یہ باب قائم کیا کہ اہل اسلام میں سے تو کوئی ایسا نہیں ملا
لیکن وہ قبیلہ دیل کا جو شخص تھا، بنو دیل، وہ ایسا تھا کہ ماہر تھا اس میں، اس کو مقرر کیا گیا۔ تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر یعنی آپ کے والد نے بنو دیل کے ایک مرد کو اجرت پر رکھا جو بنو عبد بن عدی کے خاندان سے تھا۔ اس کا تقرر بطور ماہر رہبر کے کیا گیا تھا۔ اس میں حدیث میں خرید کا لفظ آیا تو اس کا معنی ہے جو شخص رہبری کا ماہر ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈبو کر عاص بن وائل کے خاندان سے معاہدہ کیا تھا اور وہ کفار قریش کے دین پر تھا۔ پانی میں ہاتھ ڈبو کر، یا عربوں کے اندر ایک معمول تھا جب پانی میں ہاتھ ڈبو کے وہ وعدہ کرتے تھے تو گویا کہ یہ اس کے پختہ کرنے کی علامت ہوتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر اعتماد تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی اونٹنیاں اس کو دے دیں اور اس سے 3 راتوں کے بعد غار ثور پر ملاقات کا وعدہ کیا۔ تو دیکھیے نکل رہے ہیں، اس کو دے دیں کہ بھئی یہ 3 دن کے بعد غار ثور پر آ جانا۔ اب وہ چاہتا تو خیانت کر سکتا تھا، وہ کفار کو بتا دیتا کہ اونٹیاں مجھے پکڑائی ہیں، غار ثور کے اندر ہیں، لیکن اعتماد تھا اور وہ مشرک ہے اور اس نے اس اعتماد کے مطابق معاملہ کیا۔ چنانچہ وہ شخص ان کے پاس تیسری رات کی صبح کو آ گیا، پس ان دونوں نے سفر کیا اور ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ اور وہ دیلی راہبر روانہ ہوئے۔ وہ شخص آپ کو ساحل کے راستے سے لے کر چلا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہی آپ مزدور رکھیں، کیونکہ مسلمان بہرحال اس کا مسلمان ہونے کے اعتبار سے حق زیادہ ہے، بے روزگاری ویسی بہت زیادہ ہے، اچھا ہے آپ ایک مسلمان کو نفع ملے، یہ سب سے بیسٹ چیز ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے، اب دیکھیں یہ کافر تھا، اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں اس زمانے میں معاذ اللہ کچھ مسلمان بھی تھے اور ان پر اعتماد نہیں تھا کافر پر، یہ ایک الگ مسئلہ تھا، وہاں تو ایسا نہیں تھا۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ چیٹنگ میں ماہر ہیں، غلط کام کرتے ہیں، خیانات کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات غیر مسلم کو نوکر رکھ لیا جاتا ہے، انہیں نہیں رکھتے، بولتے ہیں یار مسلمان تو چیٹنگ کرتے ہیں، غیر مسلم جو ہے نا یہ بالکل صحیح کام کرتے ہیں۔ ایسی بھی مثالیں ہمیں اس معاشرے میں ملتی ہیں، تو افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جو اللہ کے دیکھتے رہنے کا یقین رکھتا ہے، اس کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، سمجھانے والے ہیں، تب اس کی باطنی کیفیات کا یہ عالم ہے کہ خود ایک مسلمان اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، اور دوسرا وہ شخص جو ایک دین ناقص اس کے پاس ہے، ان کا دین تو کامل نہیں ہے، جتنی تعلیمات جیسی ہماری محفوظ ہیں اسلام کی ان کی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صرف اخلاقی اعتبار سے ایک چیز کو غلط سمجھتے ہوئے وہ خیانت نہیں کر رہا، غلط کام نہیں کر رہا اور اس پہ اعتماد کیا جا رہا ہے۔ اس سے مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے باوجود اتنا ذلیل کر دیا ہے اور اتنا اپنے آپ کو گرا دیا ہے کہ آج ایک مسلمان بھی ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کرتا ہے تو ڈرتا رہتا ہے کہ کب یہ چونا لگا کر بھاگ جائے گا۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایک اچھا مومن مسلمان بنانا چاہیے تاکہ لوگ آنکھیں بند کر کے ہم پہ بلائنڈ فیتھ کریں، آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں، ٹرسٹ کریں، ایسا انسان ہونا چاہیے اور پھر دیانتداری کے ساتھ معاملہ کریں۔ لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو تو بہت بہتر ہے، نہ ہو تو بالکل کافر سے آپ خدمت لے سکتے ہیں، لہذا کرسچن ماسیاں گھر میں رکھنا شرعاً حرج نہیں، حتیٰ کہ ہندو ماسیاں ہوں انہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، بس لیکن یہ ضرور کیجیے گا کہ ان کو اپنے گھر میں ایسے کوئی شرکیہ کام نہ کرنے دیں اور پاکی ناپاکی پہ ذرا توجہ رکھیے گا۔ تو آپ انہیں کپڑے دھونے پر بھی لگا سکتے ہیں، ڈسٹنگ وغیرہ، اسی طرح کھانا پکانے کے لیے شیف رکھ سکتے ہیں، آپ خانسامہ رکھ سکتے ہیں، کافر مشرک کو رکھا جا سکتا ہے، اسی طرح دیگر کاموں کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں مسلمان کہ کافر کو نوکر رکھنا کیسا ہے، تو رکھ سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس سے کہ اس شخص کی خدمات لی گئی تھیں۔ تو اپنی اونٹنیاں اس کو دے دیں اور اس سے 3 راتوں کے بعد غار ثور پر ملاقات کا وعدہ کیا اور وہ آ گیا وہاں پر۔ ابھی دیکھیں ایک تو اس نے سروس پرووائڈ کی اور دوسرا جو اعتماد تھا اس پر پورا اترا، اگر چاہتا تو وہ اس پر مال لے سکتا تھا، اگر وہ کفار سے جا کے کہتا نا مجھے اتنا مال دو میں خبر دے دوں گا، تو وہ ضرور اس کو مال دے دیتے کیونکہ وہ تو خون کے پیاسے ہو رہے تھے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، ہم مسلمانوں کو اس سے، مجھے بھی آپ کو بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ وہ ایک مشرک ہونے کے باوجود موقع سے غلط فائدہ اس نے نہیں اٹھایا، اور ہم موقعوں سے فائدہ اٹھانے کے بڑے ماہر ہیں۔ رمضان آ جائے تو چیزوں کی ریٹ اتنا اوپر کر دیتے ہیں اور خوب نوچ کے مسلمانوں کو کھاتے ہیں، غریب بیچارہ
رمضان کے اندر پکوڑے نہیں خرید سکتا، چیزیں نہیں خرید سکتا، اتنی مہنگائی کر دیتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ مجھے اس پر اگر میں اس کو نارمل ریٹ میں ہی بیچوں تو آرام سے 100-200 روپے نفع ہو رہا ہے، لیکن جب سب 1000 روپے لے رہے ہوں تو میں کیوں 100-200 روپے بیچوں؟ خوب مطلب ہے کہ ہم لوٹتے ہیں اور موقعوں سے فائدہ اٹھا کر دوسرے کی کھال اتارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یا معاذ اللہ چلیں یہ تو ہے ایک چیز کا آپ نفع لے رہے ہیں، بعض اوقات تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ پیسے لے کر کسی کو راز کسی کے بتا دینا، کسی کو اور معاملات، پیسے حاصل کرنا، بس نفع حاصل ہو جائے، رشوتیں، سود، بلیک میلنگ کا پیسہ، دیگر چیزیں، خبریں پہنچانے کے پیسے اور اس میں مسلمان کو مروا دینا، یہ چیزیں چل رہی ہیں تو یہ غلط ہیں، ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اذا استأجر اجیرا لیعمل له بعد 3 ایام او بعد شہر او بعد 6 اشہر و بعد سنہ جازا وہما علی شرطہما الذی اشترطاہ اذا جاء الاجل۔ کسی مزدور کو اس شرط پر رکھنا کہ اس کو 3 دن یا 1 مہینہ یا 6 ماہ یا 1 سال کے بعد کام کرنا ہوگا، اور جب وہ وقت آ جائے تو وہ دونوں اپنی اپنی شرط پر قائم رہیں۔ اس میں یہی حدیث ہے جو پیچھے ہم نے بیان کی، بس اس سے ایک مسئلہ یہ نکل رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اگر کوئی اجارہ کرتے ہیں تو فوری طور پہ سروس لیں، آپ ادھار بھی معاملہ کر سکتے ہیں، یعنی وعدہ اجرت کر سکتے ہیں یا اجارہ پوسٹ پون کر سکتے ہیں، اسے بعد میں طے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ دیوار بنانی ہے، 1 ہفتے بعد آپ کو آنا ہوگا، مزدور کہے ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہفتے کے دن میں آپ نے اور کوئی کام نہیں لینا، 1 ہفتے کے بعد آنا ہوگا، اس نے وعدہ کر لیا تو یہ جائز ہے، ایسا آپ کر سکتے ہیں۔ اس پر وہی حدیث دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو دیل کے ایک مرد کو اجرت پر رکھا جو بہت ماہر راستہ دکھانے والا تھا اور وہ کفار قریش کے دین پر تھا۔ پس آپ دونوں نے اس کو اپنی اونٹنیاں دے دیں اور اس سے عہد لیا کہ وہ 3 دن کے بعد غور ثور پر ان اونٹنیوں کو لے آئے، تو وہ شخص ان دونوں کے پاس تیسرے دن کی صبح کو آ گیا۔ حدیث وہی ہے، بس اس سے ایک اور نتیجہ نکل رہا تھا، امام بخاری نے وہ مسئلہ نکالا۔ اب اس میں پھر وہی توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیں یہ کفار قریش میں سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کا معاملہ کوئی ایسا مخفی معاملہ نہیں تھا کہ بھی چلو سب جانتے ہوں گے، اس کو نہیں پتہ ہوگا اس لیے موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ یہ تو مطلب اتنا شور شرابہ تھا، کچھ انتہا نہیں، کیونکہ ہجرت بھی کر لی تھی سب نے، سرکار نے پہلے سب کو ہجرت کروائی، پھر آپ نکلے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ آپ نے لٹایا ضرور ہے، ان کو چھوڑا ہے کہ آپ امانتیں ادا کرنے کے بعد تشریف لے آئیے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ تقریباً کے بعد نکلے ہیں، تو ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی مخفی معاملہ تھا یا وہ شخص نہیں جانتا تھا، بھولا بھالا تھا۔ شور شرابہ ہے ہر طرف کہ اللہ کے نبی کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے اور کہیں وہ نکل نہ جائیں، جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو وہ شخص اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور اپنے وعدے کو پورا کیا اور ان کو نکل جانے کا موقع فراہم کیا۔ تو یہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے کہ انسان جب کسی سے وعدہ کرتا ہے اور اس وعدہ کے پورا کرنے میں دین کا فائدہ ہوتا ہے، مذہب کا فائدہ ہوتا ہے، اخلاقی لحاظ سے بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس سے معاذ اللہ کو یہ میرا نتیجہ مرتب نہ کرے کہ آپ نے کسی سے غلط کام کا وعدہ کیا ہوا تھا اور پھر اب آپ سوچیں یار اگر میں نے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کروں گا بری بات ہوگی، اس لیے مجھے اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ غلط کام کا وعدہ ہرگز نہ کریں، غلط تخریب کاری کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کریں جو ہمارے ملک کے خلاف ہو، ہمارے مذہب، ہمارے اسلام کے خلاف ہو، مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنے، ان کی تکلیف کا سبب بنے۔ ایسے وعدے تو بھائی توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، ایسے وعدے تو پہلی بات ہے کریں ہی نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو اچھی جو آپ نے وعدہ کیا ہے، صحیح چیز کا وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کرنے میں اگر آپ کا مالی نقصان ہو رہا ہے، اس کو توڑنے میں آپ کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، اور آپ کی ذات ہمیشہ کے لیے ناقابل اعتماد بن سکتی ہے، تو ہمیں فائدوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الاجری فی الغزوی، غزوے میں کسی کو اجرت پر رکھنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2265، اور حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور میرے نزدیک وہ میرا سب سے زیادہ اعتماد والا عمل تھا،
میرا ایک مزدور تھا، وہ ایک شخص سے لڑ پڑا اور ان میں سے ایک نے دوسرے کی انگلی اپنے دانتوں میں دبا لی، دوسرے نے اپنا ہاتھ زور سے کھینچا تو اس کے سامنے کے دانت ٹوٹ کر گر گئے۔ اس نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے اس کے دانتوں کا کوئی تاوان لازم نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ کیا وہ انگلی تمہارے منہ میں چبانے کے لیے چھوڑ دیتا؟ میرا گمان ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح اونٹ چباتا ہے۔ تو اب یہ تو ایک ضمنی مسئلہ ہوا، اصل بس جو عنوان کے اعتبار سے وہ یہی تھا۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں غزوہ تبوک میں سرکار کے ساتھ تھا اور میں نے ایک شخص کو ایک مزدور رکھا ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کاموں میں بھی آپ کسی کو اجرت پر رکھ سکتے ہیں۔ جہاد میں جا رہے تھے، غزوہ تھا، اور اس میں بھی آپ نے کسی کاموں کے لیے اجرت پر رکھا ہوا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ابھی ضمنی جو چیز آ گئی کہ آپ کا جو کہتے ہیں وہ میرا مزدور تھا، وہ ایک شخص سے اس کا جھگڑا ہو گیا اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کی انگلی اپنے دانتوں میں چبا لی، تو دوسرے نے اپنا ہاتھ زور سے کھینچا، وہ چبانے لگا، کھینچ لیا تو وہ دانت ہی ٹوٹ کے گر گئے اس کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اصل میں تمہارے دانت توڑے نہیں ہیں، اپنی انگلی بچائی ہے، اور اگر وہ انگلی نہ بچاتا تم تو چبا جاتے اونٹ کی طرح۔ تو آپ نے کوئی اس پہ دیت وغیرہ کوئی تاوان لازم نہیں کیا، ورنہ اگر آپ کسی کے دانت توڑیں گے نا تو دانت کے بدلے دانت ہوتا ہے، اور اگر دانت نہیں توڑیں گے تو پھر آپ کو صلح کرنی ہوگی، کوئی رقم وغیرہ دینی ہوگی، یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر توڑنا ثابت نہیں ہوا، ٹوٹنا ثابت ہوا۔ توڑنے والے کے عمل کا دخل ہوتا اور ارادہ اور اختیار ثابت ہوتا، لیکن ٹوٹنے میں وہ تو بیچارہ اپنا ہاتھ بچا رہا تھا اور دانت ٹوٹ گئے، تو اس کا مطلب اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی لیے اب جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک دم گاڑی چلا رہے ہیں تیز اور ایک دم سامنے کوئی آ گیا اور آپ نے بچانے کے لیے سائیڈ میں کی اور سائیڈ میں کسی شخص کو ہٹ ہو گئی، اس کی گاڑی کو ہٹ ہو گئی، تو حقیقتاً آپ پر تاوان نہیں ہوگا، حقیقتاً، کیونکہ آپ نے اس کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا، آپ تو سامنے والے کو بچا رہے ہیں۔ تو اب یہ گاڑی اس کے لگ گئی تو وہ ان سے اگر تاوان طلب کرے گا تو یہ ظلم ہوگا، اگر زبردستی لے بھی لے گا تو بروز قیامت آپ کو وہ حق دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے بہت ٹارزن بنتے ہوئے بڑی بہادری کے ساتھ یہ دیکھا کہ قصور تو سامنے والے کا نہیں تھا لیکن وہ آپ کے لیے باعث نقصان بن گیا اور آپ نے زبردستی اس سے پیسہ نکلوا لیا، تو اب بس ذہن میں رکھیے گا اس کو آپ کو آخرت میں دینا ہوگا، اور وہاں نوٹوں کی شکل میں نہیں دینا ہوگا بلکہ وہاں پر اپنی نیکیوں کی شکل میں آپ کو دینا ہوگا۔ اس لیے یہ جو تاوان وغیرہ لازم لیتے ہیں، تاوان مانے کو ہم زمان بھی کہتے ہیں، چٹی کہتے ہیں، پینلٹی کہتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ہر جگہ شرعاً جائز نہیں ہوتی ہے۔ باہر کے ملکوں میں مجھے بعضوں نے بتایا کہ جیسے کسی کو تھوڑی بہت چوٹ لگ جاتی ہے، جیسے گاڑی ہٹ کر گئی، تو اس کے اوپر زیادہ ایسا کیس بناتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، میڈیکل وہ کوئی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں اور زیادہ پیسہ کلیم کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں پیسہ، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔